الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے، اور میری اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. حقیقت میں روزانہ کی یہ گفتگو میری اور آپ کی ہماری روح کی غذا ہے، روح کو تقویت پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سلف کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں. پہلے کے جو لوگ تھے کیسے اپنے عمل کو لوگوں کی نگاہوں سے بچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے تھے. ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جلس الیہ اکثر من ثلاث قام. ان کی مجلس میں 3 آدمی سے زیادہ اگر بڑھ جاتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس ان کی شہرت کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں یہ مجلس سے ان کو شہرت کا ذریعہ نہ بنا دے. اس لیے وہ ایسی زیادہ لوگوں کی مجلسوں سے پرہیز کرتے تھے. تو آج کل ہمارا جو حال ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے حلقہ احباب بڑھ جائیں، میرے دوست بڑھ جائیں، میرے فرینڈز بڑھ جائیں. یہ اچھی چیز نہیں ہے، آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ وقت دینے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لقد صحبت اقواما ان كان احدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت اصحابه. تو کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، ایسے لوگوں کے صحبت میں رہا ہوں، اگر ان کی حکمت اور دانائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی تھی، اگر وہ بولتے بھی تھے تو لوگوں کو ان کے بول سے فائدہ ہوتا تھا، لوگوں کو ان کے بول سے فائدہ ہوتا تھا، اور وہ ان بول سے کوئی شہرت نہیں چاہتے تھے. یعنی ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا کی تھیں. تو کہتے ہیں ابن سیرین نے ثابت البنانی رحمہ اللہ سے کہا لم یکن یمنعنی من مجالستکم الا مخافت الشہرہ. میں تمہارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھنے سے اس لیے دور رہتا ہوں کہیں یہ مجلسیں ہماری شہرت کا باعث نہ بن جائیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وقت بتائے، دوست و احباب کے ساتھ ایسی چیزیں جو دنیا اور آخرت میں نفع نہیں دیتی ہیں، ویسی چیزوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے. بالکل اسی طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں تکرہ الشہرۃ من الثیاب. آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لباس میں بھی کچھ ایسی تمیز کر دی ہے کہ یہ لباس ایسا ہے، وہ لباس ایسا ہے. اس کے بارے میں چلیے سنتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. کہا تکرہ الشہرۃ من الثیاب وہو المترفع الخارج عن العادہ. یعنی عام طور سے جو لوگ جو لباس پہنتے ہیں اس وہاں کے ماحول سے ہٹ کر کوئی نیا لباس پہنتا ہے تو یہ آدمی کی شہرت کا باعث بنتا ہے. آدمی اس کا خیال رکھے. مطلب عام طور سے جو لوگ لباس پہنتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سطر نہ ڈھانپتا ہو. آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے. عام لباس اس وقت معمول ہے، اس وقت چلے گا جب وہ ساتر ہو. اگر وہ سطر ڈھانپنے والا نہیں ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم عام لباس کا استعمال کریں. ہم اس وقت کریں گے جب وہ شریعت کے مطابق ہمارا جسم ڈھانپتا ہو، جس میں نماز صحیح ہو جاتی ہو. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں وَتُكْرَهُ الشُّهْرَةُ مِنَ الثِّيَابِ وَهُوَ الْمُتَرَفِّعُ الْخَارِجُ عَنِ الْعَادَةِ. آدمی کوئی ایسا لباس نہ پہنے جو وہاں کے ماحول سے ہٹ کر ہو، لیکن ماحول اسلامی ماحول ہونا چاہیے. اگر ماحول غیر اسلامی ماحول ہے، اگر کوئی مسلمان یورپ جائے، امریکہ جائے اور وہاں کے ماحول میں دیکھے کہ یہاں لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے آدھا بدن کھلا رہتا ہے، ساتر نہیں ہے، عورتیں جائیں اور سمجھیں کہ یہاں کے ماحول کا لباس پہنیں گے تو یہ چیز غلط ہے. تو اسلامی لباس ہونی چاہیے.
تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمِ يعني كتب كتبه على ألا ينسب إلي منه شيء۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ لوگ میرا یہ علم سیکھیں، میرا علم سیکھیں، لیکن اس علم کو میری طرف منسوب نہ کریں۔ یعنی کہیں کہ امام شافعی کی کتاب ہے، امام شافعی نے اتنا علم چھوڑا ہے، ایسی ایسی کتابیں ہیں۔ تو دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میری آواز سننے والے تمام لوگوں، یہ وہ ائمہ تھے، یہ وہ بزرگ تھے، یہ وہ اسلاف تھے جنہوں نے ہمارے لیے راستہ متعین کیا ہے، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن اپنے آپ کی طرف انتساب ہرگز نہیں چاہا ہے، اور اس سے انہوں نے دور رہنے کی بات کہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دور رہنے کا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں، یعنی ہم دعویٰ چھوڑ دیں، بولے نہیں ہم دعویٰ کے میدان میں اتریں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو ہماری شہرت ہو جائے گی، چلو ہم دعویٰ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو اصلاح کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو علم دینا چھوڑ دوں اور ایک ہمارے علم دینے سے میں شہرت والا ہو جاؤں گا، میرا نام آ جائے گا، اس لیے چلو میں مسند دراست چھوڑ دیتا ہوں، میں اب تو وہ تعلیم دینا، لوگوں کو سکھانا لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ حجت سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خمول الذکر، میں چاہتا ہوں کہ میں شہرت نہیں چاہتا، میں گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے جو اسلاف تھے، ہم سے پہلے جو لوگ نیک، تقوی، پرہیزگار رکھنے والے جو گزر چکے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں یہ پیج نمبر 165 کی ہے، بالکل کتاب کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہم سے پہلے لوگ کیسے تھے؟ کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْعِلْمِ، لوگوں کو علم سکھاتے تھے، اور وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے ملک ان کے ہاتھوں فتح کروا دیے، اور اللہ کی زمین میں ان کے ذریعے سے دین پھیل گیا، اور لوگوں نے ان کے اخلاق، ان کے سچائی، ان کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی ہوئی۔ تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمنام بنانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور دعویٰ چھوڑ دے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دے۔ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو علم سکھائیں، اپنے اعمال کو چھپاتے ہوئے اور زمین میں شہرت سے بچتے ہوئے۔ اور یہ ہے کہ آدمی، اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آدمی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، لیکن ان تمام کاموں کو نہ چھوڑے یہ حجت اور دلیل بناتے ہوئے کہ میں گمنام رہنا چاہتا ہوں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ساری بات جو ہم اب تک سن رہے تھے دلوں کے اعمال میں اخلاص کے تعلق سے تھی۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اخلاص کے تعلق سے آ گئیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں دلوں کے اعمال میں سے ایک دوسری بات ہمارے ساتھ ہے جو بالکل نئی ہے، وہ ہے یقین۔ یقین کیا چیز ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جیسے کہا گیا، انشاءاللہ اس یقین کی بات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں اخلاص کے تعلق سے۔ اگر ہو سکا تو انشاءاللہ کل پھر ایک بار ہم اخلاص میں کیا کیا باتیں ہم نے سنا ہے اس کو ہم اعادہ کریں گے، ریپیٹ کریں گے، اور پھر ہم یقین کے تعلق سے کچھ باتیں کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔